مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کی نشست کا موضوع کیا ہماری نجات کا راز اللہ کی رضا کی پیروی میں ہے؟ جی ہاں، یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں ہوش سنبھال کے انسان اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل کر اس کے دربار عالیہ میں پہنچ جائے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنا قرب، اپنی ملاقات اور دیدار کے شرف سے مشرف کرنا چاہتا ہے۔ اب اس مقصد کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ ہمیں بتا دیا ہے۔ ہر نماز میں ہم اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں، اور سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اگر ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں، یقیناً ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو ایک طریقہ کار وحی کے ذریعے اپنے رسول تک بھجوایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار پر عمل کر کے انسانیت کو کامیابی کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب انسان اگر چاہے، اللہ سے محبت چاہے، یا اللہ کے قرب کا طالب ہو، اللہ کے دیدار کا طالب ہو، اللہ سے ملاقات کا طالب ہو، یعنی اللہ سے اگر کوئی شدید محبت کرتا ہے اور اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کا واحد ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیت ہے کہ حضور سیدھے راستے پر ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے راستے پر چل رہے۔ اللہ کے راستے کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو نبی کی جو اتباع کرے گا، وہ یعنی جو نبی کے راستے پر چلے گا، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ جو نبی کے راستے سے، نبی کے طریقے سے انحراف کرے گا، تو وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ وہ کہاں پہنچے گا؟ جہنم میں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں کھلے الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے دین کو ایک مذاق بنا لیا ہے، اور دین کے بعض احکامات پر عمل کر کے اور بعض کی مخالفت کر کے، یعنی اس پر عمل نہ کر کے اپنے لیے وہ جنت میں کسی گوشے کی تلاش میں ہیں۔ یہ لوگ نہایت غلطی پر ہیں، بہت بڑی غلطی۔ ایسے لوگ جو ہیں یقیناً جہنم میں جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم بعض باتوں کو مانتے ہو اسلام کی اور بعض کو نہیں مانتے؟ اس کا بدلہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کو دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ اللہ کی رضاؤں کی پیروی میں انسان کی نجات ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے، آپ کو اس پر خوب غور و فکر کرنا ہوگا، اور اپنے منزل اللہ کو بنا کے اللہ کے راستے پر صدق دل سے چلنا ہوگا،
وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.